سیکیورٹی میں جو ہمارے ولی کا ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ HIV کے کیسز سامنے آئے، اور شاید کچھ میں نے میڈیا کے جو پروگرام دیکھے اس میں تاثر یہ تھا کہ شاید ہم نے اس پہ کیا کچھ نہیں، اور جو متاثر بچے ہیں یا ان کی فیملیز ہیں وہ پریشان ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں رہے۔ یہ تاثر اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں سارا جس طرح سے یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ یہ اکتوبر کے آخر میں غالباً 20، 21، 22 اکتوبر کے قریب وہاں جو اسپتال انتظامیہ ہیں ان کے علم میں یہ آیا کہ کچھ وہاں پہ سسپیکٹ کیسز ہیں HIV کے۔ انہوں نے 22 اکتوبر کو ایک خط لکھا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس ایک CDC 1 ایک شعبہ ہے جو HIV کے کیسز کو دیکھتا ہے پورے صوبے میں، اور بڑے فعال ہیں، بڑی تیزی سے اچھی طرح کام کرتے ہیں۔ ان کو خط لکھا کہ وہ ہماری مدد کریں، اور اس کے بعد 23 اکتوبر کو اگلے دن CDC کی جو پوری ٹیم تھی وہاں پہنچی، اور وہاں جتنے پیشنٹ ایڈمٹ تھے اس وقت، خاص طور پہ بچوں کے وارڈ میں، ان سب کو انہوں نے کی اسکریننگ کی۔ اور 23 اکتوبر کو مجھے اس وقت انتظامیہ نے نہیں بتایا تھا، مجھے اپنے کسی ذریعے سے پتہ چلا کہ وہاں اس قسم کے کچھ کیسز ہیں، تو میں نے پھر وہاں کمشنر سیسی اس وقت تو کوئی اور تھے، ہادی صاحب نہیں تھے، ان سے میں نے پوچھا، ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا جی ہمارے علم میں اس طرح کے کیسز ہیں، ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے ان سے فون پہ تفصیل لینے کے بعد بیچ میں 2 دن چھٹی آ گئی تھی۔ 27 تاریخ کو پیر کا دن تھا، تو میں نے وہاں میٹنگ کی بڑی تفصیلی، اور تمام جو ریلیونٹ لوگ تھے ان کو بلایا، اور اس میٹنگ میں ہم نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی، اور وہ نوٹیفائی ہو گئی 29 اکتوبر 2025 کو۔ 29 اکتوبر 2025 کو یہ کمیٹی بنا دی گئی، اور اس کمیٹی نے اپنی جو رپورٹ تھی وہ 6 نومبر 2025 کو سبمٹ کر دی، اور یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی، ہم نے کہا تھا جلد از جلد ہمیں بتا دیں، انہوں نے بتا دیا۔ لیکن اس میں ایک جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ ذمہ دار لوگ کون ہیں۔ اب اگر ہم کارروائی کرنا بھی چاہیں تو ہمارے پاس کوئی اس رپورٹ کے اندر ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ کسی کو اس کے خلاف کارروائی کرتے۔ اس کے بعد اس جو کمشنر تھے انہوں نے کمیٹی کو دوبارہ یہ بھیجا اور اس سے کہا کہ آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کیجئے اور رسپانسبلٹیز فکس کیجئے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے یہ بتا دوں میں کہ جب میں نے پہلی میٹنگ کی تھی اس وقت 6 کیسز آئے تھے سامنے، پتہ چلا ہمیں، اور اگر آپ ایک بھی ذرا خاموش ہو جائیں گے تو 6 کیسز تھے۔ اس کے بعد جب انکوائری کمیٹی نے جب اپنا کام کیا تو جب انہوں نے رپورٹ دی، تاریخ میں نے بتائی 6 نومبر کو، تو اس وقت ان کیسز کی تعداد 16 ہو چکی تھی، اور یہ 16 کیسز پازیٹیو ہمارے پاس آئے اس وقت۔ اور انہوں نے اس وقت بتایا کہ 2 بچے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، اس وقت انہوں نے بتایا۔ اچھا 18 نومبر کو انہوں نے ہمیں پھر وہ دوبارہ کچھ رسپانسبلٹیز فکس کی، لیکن اس میں نام نہیں دیا تھا، انہوں نے بتا دیا کہ جی MS جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور چیزیں ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے، پھر 10 لوگوں کو قریب انہوں نے کیا۔ اچھا ہم نے ان 10 لوگوں کو شوکاز نوٹسز ایشو کیے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکاری محکمے ہیں وہاں میں کہیں نہ کہیں جو اگر کسی کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کرنی ہے تو اس کو تھوڑا سا سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور میں خاص طور پہ اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہم نہ کریں جس کی بنیاد پر جس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ کوئی بہانہ ملے اس کو، اور وہ عدالتوں سے جا کر کوئی ریلیف لے کر آ جائے۔ تو شوکاز نوٹس ان کو دیا، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم ہم نے گزرنے دیا، لیکن اسی دوران میں 6 نومبر کو 2025 کو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے بھی ولیکا کا دورہ کیا، اور انہوں نے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی، اور 19 نومبر کو انہوں نے وہ رپورٹ بھیجی، اور وہاں پر جو شارٹ کمنگس تھیں ہاسپٹل میں کہ یہی چیزیں آپ کی ٹھیک نہیں، ان کو ٹھیک کیجیے، وہ ان کی آگے رپورٹ۔ 15 نومبر 2025 کو جو یہ میں نے آپ کو بتایا CDC جو ہمارا شعبہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں،
یہ ART کے مرکز چلاتے ہیں جس کو کہتے ہیں اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی ہوتی ہے، جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی ان بچوں کی یا پیشنٹس کی. تو ان کو ہم نے چونکہ پہلے 22 کو خط لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ اپنا اسٹیبلش کر دیجیے سینٹر، تو انہوں نے پہلے تو اسکریننگ وغیرہ شروع کر دی تھی، لیکن 15 کو پھر انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں آپ جگہ دے دیجیے، یہ عملہ دے دیجیے، تو ہم اپنا سینٹر جو ہے اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اور اس طرح وہ سینٹر جو ہے وہ بھی وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہے. اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ شوکاز انہوں نے ایشو کر دیے تھے. مین وائل ایک درخواست اومبڈسمین کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، کوئی افراد ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور اسی قسم کی کمپلینٹس کرتے ہیں. ظاہر لوگ پریشان تھے، انہوں نے جا کے وہ کمپلین کر لی. اس کے بعد 9 فروری کو محتسب صاحب جو ہیں وہ ایک آرڈر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ایک اور انکوائری کمیٹی بنائیے جو بڑی کمپریہنسو انکوائری اس کی کرے. ہم نے ایک اور انکوائری کمیٹی بنائی محتسب صاحب کے حکم پر، اور انہوں نے اچھا اس دوران جو میں نے بتایا کہ ہم نے MS تبدیل کر دیا تھا. جو نیا MS لگا تھا اس پر بھی اومبڈسمین صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ اس کو بھی ہٹائیں. ہم نے ان کے کہنے پہ اس کو دوسرے والے کو بھی ہٹا دیا، اور پھر اب جو لگا ہے وہ تیسرا ہے اومبڈسمین جو ہمارا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ والی کا لگا ہوا ہے. تو ہم نے ان کے کہنے پہ ہٹایا. پھر وہ انکوائری کمیٹی ہم نے بنائی 9 فروری 2026 کو، اور انہوں نے اپنی جو رپورٹ سبمٹ کی وہ انہوں نے کی 19 جون کو. اس میں ٹائم کافی لگا، وہ میں اس کی وجوہات آپ کو بتا دوں. ہم نے تو کہا تھا جلدی دے دیں، لیکن چونکہ انہوں نے جو تمام متاثرین تھے ان سے بھی رابطہ کرنا تھا، بہت سارے اس میں مراحل تھے، تو وہ خود آ کر یا کبھی کبھی جو جن کے پاس انہوں نے جانا تو مختلف طریقوں سے ہمیں یہ اپروچ کرتے رہے کہ ہمیں اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو کمپلیٹ اچھی رپورٹ بنا کے دے دیں. ظاہر ہمارے پاس آپشن نہیں تھا، ہم ان کو ایکسٹینڈ کرتے رہے، اور فائنلی انہوں نے 19 جون 2026 کو ہمیں رپورٹ سبمٹ کی. اور اچھا 27 فروری کو پھر دوبارہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ایک اور وزٹ کیا، فالو اپ وزٹ کیا انہوں نے، اور اس کی بھی انہوں نے پھر رپورٹ ہمیں دی. 9 جون کو سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی جب بات ہے آپ کے بھی ہوگا کہ وہ ہوئی، اور جو انکوائری رپورٹ آئی اس کے بعد ہم نے 37 افراد کو سسپینڈ کیا اور ان کے خلاف جو ہے ہم نے شوکاز نوٹسز جاری کر دیے. یہ میں بتا دوں کہ یہ 37 افراد وہ ہیں جن کو انکوائری کمیٹی نے بائی نیم ہم ان کو نامینیٹ کیا ہے اور ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کی ہے. میں اب یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ وہ سارے کے سارے ذمہ دار تھے یا نہیں تھے، لیکن جو انکوائری کمیٹی نے کہا کہ یہ 37 افراد ہیں، کسی کے لیے انہوں نے ریکمنڈ کیا کہ اس کو میجر پینلٹی دیں، کسی کے لیے ریکمنڈ کیا کہ مائنر پینلٹی دیں. وہ شوکاز ہم نے ایشو کر دیے ہیں. اس کے جوابات جیسے آئیں گے ہمارے پاس، ہم جو قانون ہے، جو طریقہ کار ہے ادارے کا، جو ہمارے رولز ہیں اس کے مطابق ہم ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے. 8 جولائی کو ہماری گورننگ باڈی کی میٹنگ ہوئی جو بیسیکلی بجٹ کی میٹنگ تھی سوشل سیکیورٹی کی. اس میں بجٹ پہ تو خیر بات ہوئی، لیکن وہ بجٹ ہم نے ڈیفر کیا، اس کی میٹنگ ہم اب اگلے ہفتے کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس میں یہ HIV کا جو ایشو ہے اس پہ بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوا، اور اس میں چونکہ CM صاحب کو آن اینڈ آف میں یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں ان کو بھی اس سے آگاہ کرتا رہا، اور ان کے بھی علم میں تھا، تو ان کا بھی خیال تھا کہ ہم ان کے لیے پراپر میکینزم بنائیں اور ان بچوں کا، ان فیملیز کا ہم خیال کریں. تو ہم نے اس گورننگ باڈی کی میٹنگ میں ان تمام ممبرز نے 2 ارب روپے کا ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسے 2 ارب روپے ہم صرف اور صرف کہیں اس کو انویسٹ کریں گے. اس سے جو پیسہ آئے گا ہمارے پاس وہ ان بچوں کی فلاح کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کی فیملی کی سپورٹ کے لیے ہم خرچ کریں گے. یہ پیسہ اور کہیں خرچ نہیں ہوگا. تو یہ انیشیلی ہم نے کر دیا، اور اگر اس میں کہیں ضرورت پڑی تو ہم اس کو مزید آگے بھی اس رقم کو اس میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی اس کی. لیکن ہم نے جو ورکنگ کی ہے، جو جن سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی رقم ہے، اس سے بہتر طریقے سے ہم کا کام کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی، اس میں اس دوران میں یہ جو تمام متاثرین بچے تھے ان کی ٹریٹمنٹ جاری رہی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو دوسری انکوائری کمیٹی جو بنی تھی اس نے آئیڈینٹیفائی کیا اس میں کہ 78 کیسز ایسے ہیں جو کنفرمڈ ہیں، جنہوں نے ان سے رابطہ کیا، جو ان سے رابطے میں آ گئے، جن کا ڈیٹا اویلیبل ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 78 وہ کیسز ہیں جن کا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس اویلیبل ہے. ہو سکتا ہے کہ نمبر اس سے زیادہ ہو، لیکن ہمارے پاس اس کی تفصیل نہیں ہے. انہوں نے 5 افراد اور ایک جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو ٹوٹل پہلی والی انکوائری رپورٹ اس کو ملا کے 6 افراد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے.
جو انہوں نے کنفرم کیے ہیں، جن کے نام اور وہ موجود ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ہیں جن کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں. ممکن ہے کہ نمبر اس سے زیادہ ہو جن کی تفصیل ہمارے پاس نہ ہو، جو ہم تک نہ پہنچے ہوں، جو ہم تک انہوں نے اپروچ نہ کی ہو. اب اس میں ایک یہ سوال آتا ہوا کہ ہم کیوں اس پہ اتنا خاموش رہے. دیکھیں ہماری مجبوری تھی کہ ایک قانون ہے دی سندھ HIV اینڈ ایڈز کنٹرول ٹریٹمنٹ اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2013. اس کا سیکشن 18 جو ہے وہ سب کو پابند کرتا ہے کہ اس قسم کے کیسز میں جو متاثر ہوتا ہے فرد یا جس کو یہ بیماری ہوتی ہے، اس کے متعلق جو ہے آپ اس کی کانفیڈینشیل رکھیں، اس کی تفصیلات کو، اس کے نام کو، اس کی تمام چیزوں کو. ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہم کہیں اس سے باہر نہ نکلیں اور یہ جو فیملیز ہیں ان کے اوپر پردہ رہے اور ہم یہ چیزیں کسی طرح سے خاموشی سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو 78 پیشنٹس کی تفصیل ہمارے سامنے آئی، یہ 78 جو پیشنٹس تھے یہ مختلف جگہوں پر ان کا جو ART سینٹرز ہیں ہمارے، اس میں ان کا علاج ہوتا رہا، جس میں بلیکا بھی ہے اور اس میں آغا خان بھی ہے، اس میں انڈس ہاسپٹل بھی ہے، اس میں سول ہاسپٹل بھی ہے اور اس میں ڈاؤ ہاسپٹل بھی ہے. ان کا وہاں پہ جو پروٹوکولز ہیں جس کے طریقے سے ان کا علاج ہونا چاہیے وہ علاج ان کا جاری رہا. اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی خوراک کے لیے ان کو کوئی ایک سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سپلیمنٹ بھی جتنی ان کو ضرورت ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اب اس میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا معمولی نہیں ہے، بڑا سنگین نوعیت کا ایک مسئلہ ہے. کسی بھی فیملی میں کسی بھی والدین کا جو ایک بچہ ہے اگر اس کو پتہ چلے کہ وہ HIV پازیٹیو ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہونا اس کا بنتا ہے، اس کی ناراضگی بھی بنتی ہے اور انہوں نے یقینی طور پر کہیں ادھر ادھر بھاگ دوڑ بھی کی ہوگی. لیکن اس میں جو مشکل ہمیں پیش آ رہی تھی کہ وہاں علاقے کے کچھ جو سیاسی اور کچھ سماجی افراد تھے جنہوں نے اس ایشو کو شاید زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا، میں نہیں ان کی نیت میں شک نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جس انداز میں انہوں نے اس ایشو کو آگے بڑھایا اس سے کوئی نہ کوئی خرابیاں پیدا ہوئی. خرابی یہ پیدا ہوئی کہ وہ مجمع کی صورت میں اسپتال میں چلے جاتے ہیں. اچھا اب تفصیلات لینی ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے آفس جائیں، جو دفاتر ہیں ان سے جا کے بات کریں، پوچھیں، ان کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو مطمئن کریں، ان کو بتائیں. لیکن وہ وارڈ جو تھے جہاں پیشنٹ ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں شور شرابہ ہوتا ہے، وہاں ویڈیوز بناتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کو تھریٹ کرتے ہیں. اس سے ہو یہ رہا تھا کہ جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی ہیرس ہو رہے تھے، ظاہر کے کام کرتے ہوئے ان کو بھی کوئی پرابلم آ رہی ہوگی، نہیں کر رہے ہوں گے، مشکل پیش آ رہی ہوگی، شکایتیں بھی کرتے تھے. اور پھر یہ جو اور پیشنٹ وہاں آتے ہیں ان کو بھی ظاہر کے مشکلات کا اور تکلیف کا سامنا اس میں کرنا پڑتا تھا. ہمیں یہ تکالیف جو ہیں وہ رہی اس طرح سے. پھر آج ہم چونکہ رابطے میں تو کئی دنوں سے مختلف لوگوں سے تھے، تو آج ہم نے ایک صبح میٹنگ بھی کی بڑی ڈیٹیل، جس میں نے جو بتایا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر طارق رفیع صاحب بھی آ گئے. یہ جو چاروں سینئر ڈاکٹرز میرے ساتھ موجود ہیں یہ بھی موجود تھے، چونکہ ہم چاہتے تھے کہ جو حکومت کے علاوہ جو ایک کریڈیبل افراد ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کی رائے بھی لیں، ان کی گائیڈنس بھی لیں اور ان کے مشورے سے ہم اس پہ مزید آگے بڑھیں، چونکہ ہم اس کو مزید طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں. چونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کوئی شارٹ ٹرم اس کا حل نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم ایک مسئلہ ہے اور ایک لمبے عرصے تک ہمیں ان کی فیملیز کا خیال بھی کرنا ہے، ان بچوں کو ٹریٹ بھی کرنا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو لاپرواہی کوتاہی ہمارے ہاسپٹلز میں اگر کسی عملے نے کی ہے تو ہم آئندہ اس کو یقینی بنائیں کہ وہ ساری چیزیں اس میں نہ ہوں. تو آج ہم نے جو میٹنگ کی اس میں جو میں نے بتایا کہ یہ تمام جو افراد ہیں وہ موجود تھے، لیکن ان کے علاوہ ایک ڈاکٹر فاطمہ میر ہیں، آغا خان کی ہیں، اور وہ بھی اسپیشلسٹ ہیں اسی طرح جو بچوں کی اور خاص طور پہ HIV کے جو کیسز ہیں ان کی وہ ماہر ہیں. وہ ہمارے ساتھ ویسے بھی کام کر رہی ہیں اس وقت ان تمام کیسز پر، ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. وہ اس وقت ملک میں نہیں ہیں، چھٹی پر ہیں، لیکن ان کی بڑی مہربانی کہ ہم نے ان سے گزارش کی، وہ جہاں بھی تھیں انہوں نے ہمیں زوم پر اس کو ہمیں جوائن کیا اور ہمیں انہوں نے ساری اپنی جو بھی رائے تھی اس کا بھی اظہار کیا اور ہمیں گائیڈ کیا اور انہوں نے آئندہ بھی بتایا کہ وہ اس میں ہماری ہیلپ کرنے کو تیار ہے. ایک ڈاکٹر ہیں مہا طلعت صاحبہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ کمیونٹی ہیلتھ کی انڈس میں، وہ اسلام آباد ہوتی ہیں. انہوں نے بھی بڑی مہربانی کی کہ وہ آن لائن انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی اچھے طریقے سے ہماری انہوں نے جو اس میں ہیلپ کی. ایک ڈاکٹر کمل مصطفیٰ صاحب ہیں میڈم، جو یہ ہمارا HIV ایڈز کا پروگرام ہے اس کو ہیلپ کرتی ہیں CDC کو، کافی انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، ان کے پاس کافی نالج ہے
تو انہوں نے آ کے ہمیں اس میں میٹنگ میں بھی گائیڈ کیا. میں آپ کو ایک چیز میں بتا دوں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اکتوبر میں جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی تو اس وقت جو کیسز تھے وہ 6 تھے انیشلی. 22 کو ہم نے خط لکھا, 23 کو جو ہے وہ ٹیم آ جاتی ہے اور اس کے بعد اسکریننگ وہ شروع کرتے ہیں. جب اسکریننگ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ نمبرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس علاقے میں ولیکا ہاسپٹل اور اس کے سراؤنڈنگز میں جو ویسینٹی ہے, جو آبادیاں ہیں, وہاں پر تقریباً کوئی انہوں نے جو اویئرنیس کیمپین چلائی, اس میں تقریباً کوئی 11,600 سے زائد افراد کو انہوں نے اس میں بلایا, اور تقریباً کوئی 10,474 شاید ایگزیکٹلی مجھے یاد ہو, 1-2 نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن تقریباً 550 10,000 کے قریب افراد جو ہیں ان کی انہوں نے اسکریننگ کی ہے, ان کے ٹیسٹ لیے ہیں, اور اس کے نتیجے میں 120 جو افراد تھے وہ اس میں پازیٹیو آئے. 120 جو پازیٹیو آئے اس میں 81 افراد ایسے ہیں یا جو نمبرز ایسے ہیں جن کے والدین کے پاس سوشل سیکیورٹی کارڈ موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ جو 81 ہیں انہوں نے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل سے اپنی ٹریٹمنٹ کروائی ہوگی, کیونکہ وہ انٹائٹل ہیں, وہ کروا سکتے ہیں. لیکن باقی جو 39 ہیں وہ سوشل سیکیورٹی میں رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں, وہ انٹائٹل نہیں ہیں. تو ایک ایگزمپشن ہماری ہے کہ وہ کہیں اور سے کوئی علاج کرا رہے ہوں گے, کوئی کہیں اور سے ان کو شاید یہ انفیکشن لگا ہوگا, اس کا امکان ہے. اچھا, میں اس کا ایک اور پہلو بھی سمجھ سکتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ انٹائٹل نہ ہوں, لیکن ہمارے ہاں یہ چونکہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, کوئی انہوں نے مینیج کر لیا اور سمہاؤ اپنے بچے کا علاج جا کے کروا لیا ہو کسی طرح سے. میں اس کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ یہ وہاں کے نہیں ہوں گے, لیکن پاسبلٹیز دونوں ہیں کہ وہ ولیکا میں آئے بھی ہوں گے علاج کرانے کے لیے, ہو سکتا ہے کسی طرح آ گئے ہوں, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ولیکا میں نہ آئے, تو ان کا علاج جو ہے وہ کہیں اور ہو گیا ہوگا. اچھا, اس میں جو نمبرز بڑے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے چونکہ پراپر اسکریننگ کرائی ہے اس لیے نمبرز کا اضافہ ہوا. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ شاید آپ کے لیے ابھی نہیں ہوگی. ہم نے اپنے جو دیگر ہاسپٹلز ہیں وہاں بھی یہ کہا کہ جی آپ ان کی اسکریننگ کروائیے. تو لانڈی میں جو ہمارا سوشل سیکیورٹی کا ہاسپٹل ہے وہاں پر ہم نے اسکریننگ شروع کروائی. وہاں پہ جو ART سینٹر ہے وہ لانڈی ہاسپٹل میں تو نہیں ہے, لیکن اس کے برابر میں ہی کوئی ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بلڈنگ ہے, انہوں نے وہاں پر یہ اسکریننگ شروع کر دی. تو تقریباً کوئی 2,000 افراد کی اسکریننگ وہاں بھی ہوئی ہے, اور اس میں 2,000 میں سے 10 افراد جو ہیں وہ پازیٹیو وہاں پر بھی آئے ہیں. اچھا, اس میں ابھی ہم کیونکہ انیشیل اسٹیج پر ہیں, ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, تو مجھے 3 افراد کے متعلق جو تفصیلات ملی ہیں ان میں کوئی ایک تو پیشنٹ ہیں وہ ایجڈ ہیں, تو ان کی ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے 1 سال پہلے کوئی دانت کا اپنا علاج کہیں سے کروایا ہوگا. تو پاسبلٹی ہے, میں پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں اسپتال میں نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ جو دانت کا انہوں نے کروائی تھی ٹریٹمنٹ شاید اس کی وجہ سے ہوا ہو. 2 اور پیشنٹ ایسے ہیں جن کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ محلے میں جو مختلف ڈاکٹرز ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کو وہ دکھاتے رہے ہیں, تو یہ بھی امکان ہے کہ شاید وہاں سے ہوا ہو, یہ بھی امکان ہے کہ ان کو ہمارے ہاسپٹل سے ہوا. اچھا, ہمیں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ کنفرم کیسے کریں کہ کسی کو کہاں سے ہوا کہاں سے نہیں ہوا, بہت ساری ڈیٹیل نہیں ہے, تو ہم نے ابھی تمام جو ہمارے افراد دوست بیٹھے ہیں ان کی مشاورت سے ایک ہی ہم نے فارم ترتیب دیا, مرتب دیا کہ یہ فارم بنائے, اس میں ڈیٹیل ہے ساری, اور ہم یہ فارم تمام ان فیملیز سے فل کروانا چاہتے ہیں جو اس وقت متاثر ہیں, جن کے بچے اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور اس فارم کا کوئی مقصد نہیں ہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا ان کا ایگزیکٹلی آ جائے, اور اگر ان کو ہمارے ہاسپٹل سے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے تب بھی, اور اگر کہیں اور, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بچے آ گئے ہیں جو 120 ہیں ہم ان کا بھی علاج کرائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو 39 ان کو چھوڑ دیں گے, نہیں, ہم ان کی بھی ٹریٹمنٹ کریں گے, ان کا علاج, ان کو بھی یہ بیماری ولیکا ہاسپٹل سے لگی ہو یا نہ لگی ہو, ان کو بھی ہم ایکول ٹریٹ کریں گے جو بچے ہیں. تو یہ تفصیلات دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کی پورا ایک ڈیٹا آ جائے گا, اور جو تفصیلات ہمارے پاس کم ہیں ہم اس کو ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا ذرا اگر یہ کر لوں تو تھوڑا آسانی سے آپ سوال کر سکیں گے, تو یہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے کر سکیں گے. اب اس میں بھی میری گزارش یہ ہے, ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا سیکریسی سے, خاموشی سے
یہ فارم ہم ان سے بھروا سکیں اور یہ ڈیٹا صرف ہمارے پاس رہے تاکہ ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے جو اثرات ہیں نا وہ بڑے بھیانک ہیں. جس فیملی میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کسی فیملی ممبر کو HIV ہے تو سوشلی لوگ ان سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بچے جو ہیں مجھے نہیں پتا ان کو اسکولوں میں لوگ رکھنا چاہیں گے کہ نہیں رکھنا چاہیں گے. دیکھیں پرابلم ہوگا, ہمیں اندازہ اس بات کا. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا, ان فیملیز کا نام جو ہے وہ نہ ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا جب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ جی وہ بچے کو گود میں لے کے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ, خیر جذباتی ہیں لوگ, کر جاتے ہیں اپنی جگہ, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ شاید اس سے زیادہ بھیانک ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے ابھی کہ جتنی سیکریسی ہم اس میں رکھ سکتے ہیں ہم یہ رکھیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں وضاحت کے ساتھ, میں نے پہلے بھی کہیں بات کی تھی کہ اس میں جن لوگوں نے لاپرواہی برتی ہے ہمارے اسپتالوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 37 کے 37 ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ 37 میں 10 ہوں, 15 ہوں, 20 ہوں, مجھے نہیں پتا. وہ جب ساری ہم تفصیل دیکھیں گے, شوکاز آئے گا, ہم ساری چیزیں کر لیں گے. اور ہم نے اس فارم میں بھی کوشش کی ہے کہ ان کے پیرنٹس سے بھی ہم پتہ کریں کہ جب وہ ایڈمٹ ہوا تو کون سے ڈاکٹر نے ان کو ٹریٹ کیا, کون سا عملہ وہاں پہ تھا, اگر نام پتہ ہے, شکل پتہ ہے, کوئی چیز پتہ ہے تو ہمیں اسے آگاہ کریں تاکہ ہم آسانی سے ان لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن ایک بات کی میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں, کوئی بھی شخص ہو کسی کے کتنا ہی قریب, اگر وہ اس میں کسی طرح سے پایا گیا, میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہوگا, یہ لاپرواہی ہے لیکن مجرمانہ لاپرواہی ہے. ہم نوکری سے تو نکالیں گے اس کو, لیکن جو کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, FIRs درج ہوتی ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں, جیلوں میں ڈالنا پڑتا ہے, ہم وہ سارا کام کریں گے. یہ میں نے پہلے بھی کہا, کل چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی, انہوں نے بھی بڑی سختی سے اس بات کو کہا ہے کہ ہم اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جو لوگ ہیں ان کو ہم سخت ترین جو ہے وہ اس پہ سزا دیں گے. میں صرف ایک سیکنڈ میں چاہوں گا کہ اگر ڈاکٹر باری تھوڑی سی بات کر لیں اور پھر ڈاکٹر فیصل کرنا چاہیں, آپ پہلے بات کر لیں پھر آپ آگے, کیونکہ یہ ایکسپرٹس ہیں, یہ ماہر ہیں, یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, زیادہ سمجھتے ہیں. نہیں تو بہت کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے, مگر آئی تھنک جو ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرابیبلی صرف ایک ہسپتال یا ولی کا ہسپتال تک محدود نہیں ہے. اینڈ یہ ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے, 2019 میں بھی رتو دیرہ میں دیکھا تھا. وہاں پہ بھی جب ہم نے جا کے اسٹڈی کیا تھا کہ یہ کون سے بچے ہیں جن کو یہ HIV لگا ہے, تو جو ایک رسک فیکٹر تقریباً سارے بچوں میں ملا تھا, وہ جتنی دفعہ وہ کلینک گئے ہیں اتنا زیادہ چانس ہے ان کے HIV لگنے کا. اور کوئی ایک کلینک نہیں, سارے وہاں کے علاقے ایک کلینک. اور اسی طرح سے اس ایریا کے جتنے بھی بچے وہ انفیکٹڈ ہیں. اینڈ پرابیبلی بہت سارے ایسے جگہیں ہیں, نہ صرف کراچی میں بس سندھ پورے ملک میں, جہاں پہ یہ پاکٹس ہیں لوگوں کے, جو کہ بیکاز آپ پروٹوکال نہیں لے رہے انفیکشن سے بچاؤ والے, جو ہسپتالوں میں, کلینکس میں, ڈسپینسریز میں لینے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کو HIV لگ رہا ہے. اینڈ اس کو تھوڑا سا کانٹیکس میں لانے کے لیے یہ ہے کہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس C کی سب سے بڑی شرح ہے دنیا کی, اینڈ اس کی بھی پھیلنے کی ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے. ہیپیٹائٹس C بس انجیکشن سے زیادہ آسانی سے پھیلتا ہے, HIV تھوڑا مشکل سے پھیلتا ہے, اور اسی وجہ سے اس ملک میں ہیپیٹائٹس C پھیلا ہے, اور اسی وجہ سے اس ملک میں HIV بھی پھیلا ہے. ایک سیکنڈ میں بالکل جو ڈاکٹر فیصل نے بھی کہا کہ یہ اس کے اوپر بہت ایکسٹریم بڑا کام کرنا پڑے گا. کمیونٹی میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا, اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے بھی رول آئیں گے کہ ہر ہاسپٹل کے اندر جو کریکس ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا, کیونکہ وہ جس قسم کی جہاں کلینکس ہیں انفارچونیٹلی چھوٹے پیسے کے چکر میں لوگ ری یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو جو انجیکشن لگ رہا ہے وہ صحیح سرنج سے لگ رہا ہے, نئی سرنج استعمال ہو رہی ہے. تو اس میں بہت سارا کام کرنا پڑے گا, اور تاکہ پھر اس کو لے کے آگے چلیں. اور جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی جو جڑی ہوئے جو ہو چکے ہیں ان کی لائف لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے لیے بھی, اور اس کے علاوہ بھی کچھ ان کے لیے اور بھی چیزیں ہوں گی. مطلب HIV کے علاوہ بھی HIV کی جو ہے IRT جو سینٹرز وہاں سے ملتے رہیں گے, لیکن کچھ اور بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, وہ چاہے اس سے ریلیٹڈ نہ ہو تو, لیکن ان کے علاج کے لیے کچھ 5-6 ہاسپٹلس کی ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ اس کو بھی ٹیک کیئر کریں. ایک صرف ایک چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں, جو میں نے ابھی بتایا کہ ہم نے صبح میٹنگ بھی کی, اس وقت بھی جو ہم بیٹھے ہیں ساتھ, ہم کوشش یہ کریں گے
کہ جو لانگ ٹرم پلان ہم بنائیں, جو میکنزم بنائیں. میں نے ڈاکٹر فیصل صاحب سے بھی کہا ہے, ڈاکٹر باری سے بھی کہا ہے, باقی تمام جو موجودین ان سے بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں ایک اچھا میکنزم بنا کے دیں, آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اس تمام مسئلے کو لمبے عرصے تک ایک جگہ جانا ہے تو کس طرح سے چلائیں تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو, ان کی فیملیز بھی سیٹسفائی ہوں اور ان کو بہتر ٹریٹمنٹ بھی ملے. میں نے صبح میٹنگ میں بھی ایک چیز کنفرم کی کہ پاکستان میں اس مرض کی جو بیسٹ اویلیبل ٹریٹمنٹ ہے ہم ان بچوں کو وہ دیں گے, وہ جو اویلیبل ہوگی ہم کرنے کو تیار ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ ہمارے پاس ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو انٹرنیشنل پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں. تو جو ہم ایک اسٹیڈنگ کمیٹی بنائیں گے اس میں بھی یقیناً کچھ ہمارے سرکاری لوگ بھی ہوں گے بٹ انڈیپینڈنٹ لوگ زیادہ ہوں گے. جو انڈومنٹ فنڈ کو مینیج کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اس میں بھی ہمارے سرکاری لوگ کم ہوں گے لیکن انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں اس میں زیادہ رکھیں گے تاکہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو ہم یقینی بنا سکیں. آپ کی جو یہ ہاسپٹل ہے یہ آپ کے زیر انتظام ہے اور اس ہاسپٹل میں اتنے سارے بچے جو ہیں وہ HIV پازیٹیو آ جاتے ہیں. ابھی تک جو فائنڈنگ آئی ہے فائنڈنگس اس میں کیا ہے, سرنج کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال جو وفاقی وزیر ہیں وہ تو کہہ چکے ہیں کہ کراچی میں HIV پھیلنے کا جو ایک ہے طریقہ وہ ہے پارٹیاں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے HIV پھیل رہی ہے. دیکھیں میں دیکھیں ایک یہ اچھا آپ نے کر لیا سوال. میں صرف اس کا جو آپ کا ایک پارٹ ہے نا سرنجز والا اور یہ کر لوں. میں چونکہ خود میڈیکل کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن جو ہم نے میٹنگز کی, جو بیٹھے, جو کمیٹی کی رپورٹس آئیں, ہمارے ان تمام ہاسپٹلس میں جو سرنجز یوز ہوتی ہیں نا وہ آٹو لاک سرنجز ہیں, سوائے ایک جو کہہ رہے ہیں جو 10 ml کی شاید ہوتی ہے, بڑی سرنج ہوتی ہے وہ 10 cc کی, سوری 10 cc کی جو ہوتی ہے وہ آٹو لاک نہیں ہوتی, لیکن باقی جتنی سرنجز ہوتی ہیں وہ آٹو لاک ہوتی ہیں. تو جو سرنج 10 cc کے علاوہ یوز ہوتی ہیں اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ وہ دوبارہ استعمال ہو سکے. لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہمیں بتائیں ڈاکٹرز نے کہ ہو سکتی ہیں, صرف یہ سرنج والا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو بار بار ٹار رہا ہے کہ صرف سرنج نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور اس کو آنے والے دنوں میں بالکل ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. وہ یقیناً اگر صرف ہمارے ہاسپٹل تک ہے تو وہ بھی کریں گے, لیکن اگر گورنمنٹ کو پورے صوبے کے لیے یا پورے ملک میں بھی کوئی ایسی چیز کرنی پڑی تو ہم وہ بھی کریں گے. اور 10 cc کا بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ہم آٹو لاک کے طور پر استعمال کرنا شروع کریں. آپ نے بھی ذکر کیا, آپ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا مقابلہ کسی صوبے تو نہیں دنیا کے ملکوں سے ہے. دنیا کے کس ملک میں حکومتوں کی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ HIV لگائیں اس کے بعد 2 ارب روپے کا فنڈ سرکار کے ہی ٹیکس سے, عوام کے ٹیکس سے اس پہ دے دیں؟ اور ڈاکٹر فاطمہ میر اور انڈس ہاسپٹل کے جن ڈاکٹر صاحب کا آپ نے نام لیا, انہوں نے خود پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے کہ یہ صورتحال ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن, آپ جن ڈاکٹرز کا ذکر کر رہے ہیں, ہیلتھ کیئر کمیشن بھی صوبے کا ہی ہے. ایسی کیا وہ ہے کہ صوبے میں ہی سب اتنا بڑا آؤٹ بریک پہلے رتو ڈیروں میں ہوا پھر کراچی میں ہو رہا ہے, جب دنیا میں تو ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے اس معاملے پر خود وہ ذمہ داری لیتی ہے اور اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں دیتی ہیں. آپ کو صرف ابھی تک افسران کو معطل کیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں, میں اس پہ ڈیفینڈ نہیں کروں اپنے آپ کو کہ کوئی ہم نے ہماری اس میں غلطی نہیں ہے. بالکل غلطی ہماری ہے, ہمارے ڈاکٹرز کی ہے, ہماری اسپتال میں کام کرنے والے عملے کی ہے, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ کیسز ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہیں نہیں ہو رہا اور صرف ایک ہاسپٹل میں ہو رہا ہے یا کسی ایک علاقے میں ہو رہا ہے. یہ بدنصیبی کی بات ہے. آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے, کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے, کسی طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہمارے لیے, ایک کرائسس ہمارے لیے آ گئے ہیں. اب ہم کیا کریں کہ ہم صرف اس کرائسس کو لے کے اس پہ بیٹھے رہیں یا ہم کو اقدامات کریں؟ پہلے تو ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ جو بچے متاثر ہیں ان کو بہتر سے بہتر علاج ہم فراہم کریں, پہلی ہماری یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو فیملیز ہیں مشکل میں ہوں گی, تکلیف میں ہوں گی, ان کو کس طرح سے کوئی سپورٹ فراہم کریں تاکہ وہ اپنا کم از کم ایک مسئلہ ہے تو کوئی دوسرا کوئی فائنینشیل, کوئی روزگار کا, کوئی گھر چلانے کا پرابلم ان کے ساتھ نہ پیدا ہو, اس میں ان کو سپورٹ کر سکیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں, ان کو ہم سزائیں دیں, وہ بھی ہم کریں گے. لیکن نمبر آف کیسز شاید آپ کے سامنے اتنے آتے ہی نہ اگر ہم اسکریننگ نہ کرتے. ہمارے سامنے 6 کیسز آئے, اس 6 کی بنیاد پر ہم نے اسکریننگ کی, اس کے نتیجے میں 120 لوگ سامنے آ گئے. اور میں یہ بتا دوں اسکریننگ جتنی ہم کرتے جائیں گے تو ممکن ہے کہ یہ نمبر اور بڑھتا جائے. تو ہم اس ڈر سے کہ جی چونکہ نمبر بڑھا ہے ہم اسکریننگ نہیں روک سکتے, وہ شاید روک دیں گے تو ہم آپ کو تو مطمئن کر دیں گے کہ دیکھیں جی نمبر اتنے ہی زیادہ نہیں ہے, لیکن ہم زیادتی کریں گے ان لوگوں کے ساتھ
जो किसी ने खुदा न खास्ता अगर इसमें उनको ये बीमारी लग गई है। जी जी हेल्थ केयर कमीशन का मैं हेल्प भी करता हूँ, बाकी लोग भी हेल्थ केयर कमीशन का जो किरदार है वो बिल्कुल सिफर है। हम तो आप कहीं भी जाएंगे, खुद वज़ीर साहब ये कह चुके हैं सिंध में 6000 से ज़्यादा अताई क्लिनिक्स है, वो कहते हैं अताई क्लिनिक्स ही नहीं है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो इंसिनरेटर है हॉस्पिटल में गैस नहीं आती तो इंसिनरेटर नहीं चलता, उसके नतीजे में मेरे पास कल वीडियोज़ आई हैं कचरा कुंडी पर मेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ है जो वलीका अस्पताल के बिल्कुल बराबर में, तो इसको कैसे रोकेंगे? ज़ाहिर है ये भी तो वजूहत है ना HIV फैलने की। देखें, मैं हेल्थ केयर कमीशन को तो नहीं बात करूंगा कि क्या मसले हैं, होंगे यकीनन, लेकिन सुबह हमारे साथ मीटिंग में वो भी थे, जो उन्होंने किया मैंने वो आपको बताया। मैंने तो क्रॉनिकल वो पूरा एक चार्ट बना दिया कि जी किस वक्त क्या क्या हुआ, तो उन्होंने भी रिपोर्ट दी, उन्होंने भी जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो बताई कि ये आपके हॉस्पिटल में जो चीज़ें वो दुरुस्त करने की इनको ज़रूरत है। जो इंसिनेटर की बात है, मुझे याद है जब पिछली दफ़ा मिनिस्टर था यहाँ पर भी इशू था, लेकिन हमने उसको ऑपरेटिव करवा दिया था, ठीक करवा दिया था, चला दिया था, ठीक है। अब ये जो आप कह रहे हैं कि कचरा कुंडी में फेंक देते हैं, अब यही तो प्रॉब्लम हमारे साथ है। देखिए, अगर जो लोग डॉक्टर्स वहाँ या जो अमला काम कर रहा है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि वो जाके कचरे में फेंके ही। कोई मजबूरी नहीं है इनको कि वो इस तरह की सिरिंजेस इस्तेमाल करें, कोई मजबूरी नहीं है। अगर कोई ये कहे ना कि जी किल्लत थी, कमी थी, नहीं दे रहे थे, वो एक अलग बात है, वो नहीं थी कमी, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वहाँ और क्या वो करते हरकतें वो हमारे सामने आ जाएंगी, और हमने पूरी इस पे हम कर रहे हैं कि हमने उनको कितनी सिरिंजेस प्रोवाइड की थी, कितनी वहाँ पे पेशेंट आए थे, कितने उनको लगी थी, कितनी लगनी चाहिए थी, कितनी ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो जब ये सारा हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगी, उसकी यूजेज आ जाएगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा ना कि उसके अंदर सारा कुछ क्या क्या हुआ है, तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास तो सच्ची बात है कि मैं क्या अल्फाज नहीं है मेरे पास, हम आगे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। जो हमसे गुजर गया है, हो गया है, उस पर जिम्मेदारों को सजा दे सकते हैं। ये बता दें कि लाड़काना से सूबाई हुकूमत ने सबक क्यों हासिल नहीं किया, पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि जो स्कैनिंग का अमल है, खुदा ना खास्ता आप उसको बढ़ा देंगे, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, और जो 2 अरब रखे हैं तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए रखने पड़ेंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो सूरत हाल है, और ये भी खौफ है कि जो पोलियो का जो मुल्क है, वह 2 कंट्रीज है दुनिया में, एक अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। कहीं ऐसा ना हो कि फिर एड्स के हवाले से भी सिर्फ पाकिस्तान ही रह जाए, जो सूरत हाल है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम इस डर से कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, हमें स्क्रीनिंग रोकनी नहीं चाहिए। स्क्रीनिंग के नतीजे में अगर कोई शख्स आ जाता है सामने कि ये पॉजिटिव है, तो आपको कम से कम पता चल जाता है, आप उसके ऊपर कोई इलाज करना शुरू कर देते हैं। स्क्रीनिंग नहीं कराएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, और वो खुदा न खास्ता शायद इलाज भी कराने के विचार उसमें नहीं आ सकेगा। तो मैं तो इस हक में हूँ कि स्क्रीनिंग तो मज़ीद हमें जितनी करनी चाहिए करें। नंबर्स हमारे जितने बढ़ते हैं, ठीक है, हम पे तनकीद होगी, हम पे बात होगी, हम वो बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन स्क्रीनिंग का अमल जो है हम रोकेंगे नहीं। अब उसमें जो कह रहे हैं सबक हासिल नहीं किया, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हुकूमत ने वसाइल देने होते हैं हॉस्पिटल को। मैं आपको कह रहा हूँ, वलीका हॉस्पिटल्स में वसाइल की कमी नहीं है कि वो ये कहे कि जी मेडिसिन के पैसे नहीं थे, या हमारा इतना बजट नहीं था कि हम उनको सिरिंजें दे सकें, या हमारे पास और किसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पर मामला ठीक नहीं चले होंगे, जिनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं उन्होंने ठीक नहीं किया होगा, कोई वहाँ पे गड़बड़ की होगी, तो उसको तो हम सज़ा दे सकते हैं, कोई मिसाली ये कि उसको बना सकते हैं ताकि आइंदा कोई जिसको लगाएं वो ये चीज़ें ना करें, और वो कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाए। एक अकरम एक बता रहा हूँ, सवाल सबके लूँगा, मैं जाऊँगा। ये बताएं कि ये जो एड्स है उसकी और भी बहुत सारी वजूहत आपने बताई, बहुत सारे साहब ने, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा? आप सब बैठे हुए इंडस वाले तो अपना फजीला कहीं पॉडकास्ट में वहाँ पर कोई प्राइवेट है वहाँ डब करवा देते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में जो सिरिंज है उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए आपके पास कोई जरिया है? आप स्क्रीनिंग जितनी मर्जी करा लें, उससे ये होगा कि बता पैदा हो गया। ये तो वो बात हो गई कि सारे शहर में जहर का पानी पिला दो और हर घर के सामने हॉस्पिटल बना दो। जहर बंद करोगे तो हॉस्पिटल बनेगा नहीं। पहले ये कि ये सिरिंज की मूवमेंट है, इसको आपके हॉस्पिटल तक पहुंचने में कैसे आप रोकेंगे? ये सिर्फ सिरिंज नहीं है, ये पूरा मेडिकल वेस्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं देखिए, ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इंसिनेटर कहते हैं, ये होता इसीलिए है
کہ یہ جو میڈیکل ویسٹ ہے اس کو یہ ڈسپوز آف کر دیتا ہے, اس کو شاید خراب ضائع کر دیتا ہے, یہ تلف کر دیتا ہے بیسیکلی. تو اگر وہ پراپر یوز ہو رہے ہوں تو شاید یہ جو پھینکنے والی چیزیں ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں شاید یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ انتہا کا کرتے ہیں کہ اپنی آسانی کے لیے, اپنی جان چھڑانے کے لیے, یا اس کے پیچھے کوئی بدجانتی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی پیسے ویسے کا چکر بھی ہوگا تو یہ حرکتیں کر دیتے ہیں. لیکن میکینزم نظام موجود ہے تو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ یہ جتنا میڈیکل ویسٹ ہوتا ہے اس کو جا کے ضروری پھینکیں. آپ ایک سیکنڈ متاثرین کا یہ مطالبہ ہے کہ امپارشل بھی انکوائری کی جائے, کیونکہ اب تک جو انکوائری کرائی گئی اس میں سیسی کے لوگ ہیں, اس میں ان کے اپنے لوگ بھی جو ہائی اپس ہیں وہ بھی ملوث ہیں, اور وہ بھی اس انکوائری کے ایک ساتھ سیکرٹری تھے, میں نام نہیں لوں گا. دوسرا مجھے بتائیں کہ پہلی انکوائری بھی ہوئی ہے, شاید آپ کے علم میں نہ ہو, کہ جس میں ڈاکٹر مصطفیٰ ابلو اور ڈاکٹر ممتاز شیخ اور 2 ڈی ایم ایس ہیں, ایک ڈاکٹر امین اور ڈاکٹر پرویز سندرو کا نام آیا ہے اس انکوائری میں. اچھا, اب یہ تو انکوائری پہ انکوائری ہوتی گئی ہے لیکن اس کے اپنے ہی لوگ سیسی کرواتے ہیں, تو امپارشل انکوائری کا بتا دیں کہ وہ آپ کب کروائیں گے, اس کا کیا میکینزم ہوگا, اور یہ کل تعداد بھی بتا دیں کہ کل کتنے بچے متاثر ہوئے سے چاہیے. تو میں نے بتا دیا آپ کو. میں بس کر رہا ہوں آپ سے, دیکھیں جو آپ انکوائری کی بات کر رہے ہیں نا, ایک انکوائری ہم نے خود کروائی. اب ظاہر ہے انیشلی 6 کیس آئے تھے تو جو امیجیٹلی ہم کر سکتے تو ہم نے کی. دوسری انکوائری کا حکم ہمیں ملا محتسب صاحب کی طرف سے. جب دوسری انکوائری ہم شروع کر چکے, اس کی جو رپورٹ سامنے آ گئی, پھر ہم نے اپنے لائر سے بھی مشورہ کیا کہ جو پہلی انکوائری کے نتیجے میں ہم نے شوکاز جاری کیے تھے کہ ہم ان کو کنٹینیو کر کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, تو اس پر ہمیں جو مشورہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ نہیں, چونکہ ایک فریش انکوائری ہو گئی ہے, اس کے آپ کے سامنے ریزلٹس آ گئے ہیں, اس کی پوری کنکلوژن ہے, تو اب آپ اس انکوائری کے نتیجے میں ان کے خلاف کارروائی کریں گے. ہم نے اس پہ جو انہوں نے لوگ بتائے تھے ان کے خلاف کر دی. دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیسی کے ہی لوگ تھے, سیسی کے ہی لوگوں نے 37 لوگوں کو نامنیٹ کیا ہے بائی نیم, نام دیا ہے کہ یہ ہیں, ٹھیک ہے نا, جن جن کے آپ نام لے رہے ہیں خالی تقریباً سارے اس کے اندر انہوں نے نامنیٹ کر دیے ہیں. اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو 37 افراد کے نام دے دیے کہ جی یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے اندر جو ان کی کوتاہی ہے, تو مجھے بتا دیجئے کہ میں کہاں سے انکوائری کروں. میرے پاس ماضی کے ایسے ثبوت موجود ہیں, میں اور ڈپارٹمنٹ سے ساری چیزیں کرتا رہا ہوں. ہم اپنی انکوائریاں جو کرتے ہیں نا ڈپارٹمنٹل, وہ زیادہ ٹھیک ہوتی ہیں. جب کہیں اور کسی کو بھیجی ہے نا, انہوں نے کلین چٹ دے دی ان کو. بدقسمتی سے ہمارے سارے نظام کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے اگر آپ انکوائری پڑھیں پوری, تو اس میں کہیں مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کسی کو کوئی رعایت دی ہے. انہوں نے سی سی کے افسروں کی انکوائری تھی, لیکن سی سی کے ملازمین کے اوپر ہی انہوں نے چارج ہی فریم کر دیا, اور ہمیں یہ تک بتا دیا ہمیں کہ ان کو میجر پینلٹی تھے, ان کو مائنر پینلٹی تھے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا کبھی اس پہ کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے معاملات ہو کسی کے, لیکن جی میرے بھائی, میں آپ کو آپ پتہ کیجیے نا کہ کس کس نہیں ہٹایا نہیں ہے, شوکاز کیے ہیں, سسپینڈ کیا ہے. وہ جو کارروائی ہوتی ہے اس کو شوکاز کا جواب دینے کے لیے 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے, اس کا جواب آئے گا, اس کے نتیجے میں ہم اس کا کارروائی کریں گے. یہ ختم نہیں ہو گیا. ایک سیکنڈ سر, آپ نے کہا کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں. یہ پہلی شاید سندھ میں یہ مثال قائم ہو رہی, کرپشن کے باوجود تو وزیر سیکرٹری جو بڑے ہوتے تھے لوگ محفوظ رہتے تھے, کیونکہ شاید یہ پہلی مثال ہوگی انسانی جانوں کے بعد بھی وزیر سیکرٹریز وغیرہ اپنے عہدوں پر موجود ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے عملے کو فارغ کر دیا ہے, لیکن آپ اور سیکرٹریز اور دیگر سیکرٹری ہے اور دیگر یہ بڑی ذمہ نہیں ہو سکتے سر. جیسے طارق رفیع صاحب کہیں گے جی HSC میں کرپشن ہوئی تھی, میں نے HSC کے لوگوں کو فارغ کر دیا, لیکن ذمہ دار طارق رفیع صاحب تھے. تو کیا ایسی کوئی مثال قائم ہونے جا رہی کہ بڑے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی مطلب آپ صحیح دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, اگر اب میں کوئی وہ بات ایسی کرنا نہیں چاہتا ہوں جو میں اپنے اوپر سے ذمہ داری شفٹ کروں, مناسب بات نہیں ہے. میں مانتا ہوں, میں نے پہلے ہی کہا کہ میرا محکمہ ہے, اور اس محکمے میں اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو ڈائریکٹلی نہ سے انڈائریکٹلی میری ذمہ داری بالکل بنتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سولوشن ہے, تو میں ضرور پارٹی لیڈرشپ کو بھی کہوں گا, CM صاحب کو بھی کہوں گا کہ آپ مجھے ہٹا دیجئے اور یہ کوئی اور طریقے سے انکوائری کرا لیجیے اگر یہ سولوشن ہے. لیکن اگر سولوشن یہ ہے کہ ہم جو غلطی ہوئی ہے, خامی ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کریں, جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں دیں, جو بچے متاثر ہیں ان کی مدد کریں, ان کا علاج کرائیں,
تو میرا خیال ہے ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں جانا چاہیے. باقی اگر کسی کی تسلی ہوتی ہے تو میں تو تیار ہوں. ایک سیکنڈ میرے بھائی, ایک سیکنڈ. سر جب سے پہلا کیس ہوا ہے ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں, میں ہیلتھ رپورٹر ہوں ایکسپریس نیوز سے. جی کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں, آپ جب سے آئے آپ نے ایکشن بھی کیا, معطل بھی کیا. 2 افسران کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا, آپ کے علم میں لانا چاہوں گا. ایک ممتاز شیخ اور ایک غلام مصطفیٰ. آپ نے کہا کہ شکنجہ سخت کر دیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی بھی سخت. لیکن میں آپ کو بتا دوں ان دونوں کے نام اگلے کسی شہر میں نہیں ڈالے ہیں, اور اس میں سے ایک نے جو وہ یو کے جانے کی پوری تیاری کر لی ہے اور ایک دیگر ملک میں جانے کی پوری تیاری. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ نام اسی میں ڈالے جائیں تاکہ یہ کہیں جائے نا؟ یار دیکھیں, میرا وہ مینڈیٹ نہیں ہے, میرا وہ کام نہیں ہے. ابھی جس اسٹیج پہ ہم ہیں, ابھی ان کو شوکاز کیا ہے. اگر اس اسٹیج پہ میں جا کے خط لکھوں گا نا کسی کو ECL پہ ڈالو, تو اگلے دن ہی کوئی عدالت کو اڑا دے گی کہ کس بنیاد پر آپ نے ڈلوایا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. پچھلی انکوائری کے نتیجے میں جب ہم نے شوکاز کیا تو ایک صاحب چلے گئے کورٹ میں, اور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ان صاحب کے خلاف آپ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کریں گے. دیکھیں یہ پرابلمز ہوتے ہیں, آپ کو اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. اب اگر کوئی باہر جا رہا ہے تو وہی روک لیں جو روکنے والے. میرا تو اختیار نہیں ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ جا کے اس کو روک سکوں. جو میرا اپنا اختیار ہے, جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. FIR کرانی ہوگی کراؤں گا, جیل بھیجنا ہوگا بھجواؤں گا, نوکری سے نکالنا ہوگا نکالوں گا, وہ سارے کام میں کروں گا. ایک عاطف کے بعد آپ کا, ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ. اس علاقے کے اندر میں 3 سے 4 دفعہ گیا, بلی کا ہاسپٹل اور اس کے اطراف کا علاقہ, وہ بہت کم آمدنی والوں کا علاقہ ہے. جن کے بچے متاثر ہوئے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ دودھ کے اضافی ڈبے خریدتے ہیں, ان کو مارکیٹ میں لے آ کے بیچ رہے ہیں, اور وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس لیے بیچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا جو نیوٹریشن ہے اس کو پورا کرنا ہے, ہمیں بچے کا علاج کرنا ہے. تو وہ اس طرح کی سچویشن میں ہے. مالی طور پر وہ ایک کم آمدنی والا علاقہ ہے. پھر وہاں پر عطائی ڈاکٹرز بھی ہیں, وہاں پر دیگر معاملات بھی ہیں, کیونکہ وہ جو جس طرح کا وہ علاقہ ہے وہاں پر معاشرتی برائیاں بھی ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کوئی پلان بنایا ہے کہ ان بچوں کا اب 2 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ کی تو آباد آ گئی, لیکن وہ 2 ارب روپے خرچ کس طرح سے کی جائیں گے؟ 2 ارب روپے تو کم پڑیں گے, زندگی بھر کا ایک پرابلم ہے ان کے لیے. معاشرتی طور پہ وہ بچے مدرسوں سے نکالے جا رہے ہیں, ان کو کہیں مطلب مجمع میں کہیں بٹھاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں, والدین وہاں پہ خاندان وہاں سے وہ نکل بھی نہیں سکتے کیونکہ دیکھیے میں نے ایک جو پہلی گزارش کی وہی تھی کہ ہم سب کو اس پہ تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے ان کی فیملیز کے نام پتے ساری چیزیں پردے میں رکھنی چاہیے. پہلا کام تو میں یہ کرنا چاہیے, بشمول میں میڈیا کو بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ جائیں رپورٹنگ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم کوشش کریں کہ وہ فیملی سامنے نہ آئے, ان کی تفصیل سامنے نہ آئے. دوسری بات دیکھیں, میرے لیے یہ بھی بڑا آسان تھا کہنا کہ نہیں جی وہ ڈاکٹر عطائی ڈاکٹر تھے وہاں سے لگ گیا ہوگا, کسی نائی کے پاس گیا ہوگا وہاں سے لگ گیا ہوگا, کوئی دانت لگا ہے وہ لگ گیا ہوگا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنی جان ہی چھوڑ سکتا ہوں یہ کہہ کے. ہمارے ہاسپٹلس میں جو بچے آئے ہیں ان کو وہاں سے وہ لگا ہے یا نہیں لگا ہے, لیکن ہم ازیوم کرتے ہیں کہ وہیں سے لگا ہوگا. تو پہلی تو ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم ان کو ٹھیک کریں. باقی جو عطائی ڈاکٹرز کا کام ہے وہ کسی اور محکمے کا ہے, وہ کر بھی رہے ہیں, کرتے بھی رہتے ہیں, آتی بھی رہتی ہیں چیزیں سامنے. لیکن صرف یہ کہہ کے جی چونکہ وہاں سے ہو رہا ہوگا ہم یہاں نہ کریں, ہم کم از کم جو اپنے طور پہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں وہ تو ٹھیک کرنی چاہیے نا, باقی چیزیں بعد میں کریں گے. اویئرنیس دیکھیں, اویئرنیس دوسری بات ہے, اویئرنیس ہمیں کوشش کرنی ہے. میں جاؤں گا کہیں, آرام سے بیٹھے جاؤں گا کہیں, ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ضروری ہے. جو جن علاقوں میں رہتے ہیں, غریب ہیں, وہاں تعلیم کم ہے, کچھ بھی ہو, لیکن کم از کم ہمیں ایسی کمپینس چلانی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اور اگر یہ بیماری آ جائے تو خدا نخواستہ یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ سوشلی بالکل آئسولیٹڈ ہو جائیں گے, آپ سروائیو کر سکتے ہیں. تو ان کو دوسرا آپ نے بتایا جو فیملیز غریب ہیں, دیکھیں ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ہم نے اعلان کوئی نہیں کیا, لیکن ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. بچوں کے لیے جو سپلیمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ایکسپینسو ہوتا ہے, لیکن جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر وہ کوئی ہمارے آفیسز میں چلے جاتے ہیں کسی کے پاس کوئی, تو ہم ان کو وہ سپورٹ بھی فراہم کر رہے ہیں. لیکن یہ سولوشن نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے دیتے رہیں. یہ 2 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 ارب روپے سے جو آمدنی ہوگی ساری وہ انہی فیملیز میں انہی بچوں کے اوپر خرچ ہوگی.
میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پیسے ہمیں بڑھانے پڑے 2 ارب سے ہم وہ بھی بڑھا دیں گے. ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم گزارا کر لیتے ہیں, ایسی کا مسئلہ پرابلم نہیں ہے, ہم اچھی سہولتیں ان کو دے سکتے ہیں تو ہم وہ کریں گے, تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کو دیں گے جو ان کی ضرورت ہوگی. یہ بتائیے گا کہ 2023-24 میں جو بچے یہاں آئے تھے ان میں بھی جو ہے ایچ آئی وی کی تصدیق ہوئی ہے, تو ایسا ڈیٹا ملا ہے کہ جو اس وقت یا آج تک جو بچے یا جو لوگ یہاں بیمار جن کا علاج ہوا ہے ان کی بھی اسکریننگ کی جائے, ابھی تک اس طرح آپ لوگ نہیں کیے. تو دوسری طرف اگر کچھ والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر کر فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کو نوکریوں سے بھی نکالا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ اقدامات کر رہے ہیں تاکہ ان کی دیکھیں میں ایک میں آپ سے گزارش کروں. دیکھیں ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارے علم میں آیا تھا اکتوبر 2025 میں, ہم نے اسی وقت کمیٹی بھی بنا دی, انکوائری بھی کرا دی, تو اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد شاید ہاسپٹل میں یہ چیزیں کچھ ٹھیک ہو گئی ہوں گی کہ کوئی ایسی وہ حرکت نہ کرے, اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چیز ایکسپوز ہو گئی ہے. تو یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ اکتوبر 2025 سے پہلے کے ہوں گے. ہمارے سامنے کچھ تفصیلات آئی ہیں جس میں مارچ کے بھی ہیں, جس میں اس سے پہلے کے بھی ہیں. اسکریننگ جو ہو رہی ہے وہ صرف یہ نہیں ہو رہی کہ جو اسپتال میں آیا تھا اس کی ہو رہی ہے. اسکریننگ تو ہم پورے علاقے میں لوگوں میں یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ لوگ آئیں اور اپنی اسکریننگ کرائیں. علاقے کے اندر بھی ٹیمیں موجود ہیں ان کی, سی ڈی سی والوں کی, بولوں کے اندر موجود ہیں, موبائل ٹیمیں ان کی موجود ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں وہاں. ہاسپٹل میں تو اپنی جگہ ہو رہا ہے, تو تمام لوگ آئیں اسکریننگ کرائیں. جو ہاسپٹل آیا تھا وہ بھی کرائے, جو نہیں آیا تھا وہ بھی کرائے, تاکہ کم از کم خدا نہ خاصا اگر کسی کو ہے تو اس کو یہ پتہ چل جائے. ہاں سر دیکھیں نوکریوں کا ہم دیکھ لیں گے, اگر ان کو صرف اسی بنیاد پہ نکالا ہے تو میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, میں اس کو کوشش کروں گا کہ زیادتیوں کے ساتھ نہ ہو. لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی بھی ہے تو ہم اس کا خیال کریں گے. میں نے کہا ہے کہ ان کی فیملی کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. طاہر ہے یار نہیں, اس میں دیکھیں ان سے تو اس لیے نہیں لگ سکتا کہ یہ تو جو ٹرانسمٹ ہوتا ہے نا اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ ساتھ ملتے رہیں گے تو ان کو نہیں لگتا. لیکن جو میرے پاس اطلاع ہے کہ ان میں ایک تو شاید غلط نیگیٹو آ گیا تھا, وہ نہیں ایسا ہی ایک کا تو غلط رپورٹ آ گئی تھی, تو ایک ہی شاید پیشنٹ تھا لیکن وہ پہلے سے کوئی ان کا پرابلم تھا, اس وجہ سے نہیں ہوا ہے. تو اس سے ٹرانسمٹ ہو نہیں سکتا. اگر کسی کو ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہاں کسی کو ہے بیٹھے ہوئے تو کسی کو ٹرانسمٹ نہیں کرے گا کہ وہ بیٹھا ہوا یہاں پہ, تو اس طرح سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جو کچھ ہوا ہے اس کی ٹرانسمیشن کے جو طریقہ کار ہیں 4 5 6 اسی سے ہوا ہوگا. جی تو سر آپ کے اسمبلی ممبر بھی اسمبلی میں یہ تقریریں کر چکے ہیں کہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ جو ہاسپٹلس ہیں وہ بالکل بھی کام نہیں کرتے, وہاں اپلائی نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے. پورا جو یہ سن کا وہاں میں پتہ ہی ڈاکٹروں اور جو سکھا ڈسپینسروں کے لڑکے ہیں تو ایسے سب کے ایسے کیسز آتے ہیں, تو اس پہ آپ کیا ایکشن؟ چلو مجھے یہ سمجھیے اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں. دیکھیں یہ جو اب اگر ایچ آئی وی کی بات آپ کرتے ہیں نا, ایچ آئی وی تو اس سے میٹر نہیں کرتا کہ اسپتال میں ڈاکٹر کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. یہ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اسپتال میں جو لوگ جاتے ہیں جو ایک پروٹوکولز ہیں اس کو وہ فالو کرنے چاہیے. جتنے بھی مریض جاتے ہیں اسپتال سے اس کو یہی لگنا چاہیے. باقی چونکہ اس کے لگنے کے بے شمار طریقے ہیں اور ہر اس چیز کو حکومت تو نہیں روک سکتی بیٹھ کے کہ وہ اس کو انشور کرے, لیکن اویئرنیس جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کریں تاکہ وہ احتیاط کریں. آخری تو آپ کا ہوگا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سرنج کے پیچھے لگے ہوئے اور بھی اسباب ہیں. ایک تو آپ یہ نہیں بتا پا رہے کہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں, دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو گیا ہم آپ آگے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ معاملہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا, پہلے یہ کری تھی, آج آپ نے 18 سال اس پہ نکالے, اب پھر کوئی اور آئے گا پھر وہ بولے گا پیپلز پارٹی کو ہوگا. آپ نے دیکھ لیا 18 سال کیا کریں گے, اب ہم آئے آپ ٹھیک کریں گے. ہم سلسلہ سوال یہی ہے آپ سے کہ جیسے گل پلازا کی ابھی تک انکوائری سامنے نہیں آئی, 5 سڑکوں پہ کھڑے تو کوئی اس کے بھی ابھی تک اسباب نہیں بتایا, تو آپ بتا پائیں گے. ویسے ایک میری گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ میں نے یہ کہا, میں نے کچھ نہیں کہا اس میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ آپ نے میرے الفاظ سے خود وہ نکال لیا کہ میں نے یہ کہا, میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ سرنج صرف ایک جگہ نہیں, ایک چیز نہیں ہے جو ہر جگہ یہ آ رہا ہے کہ وہ سرنج ری یوز ہو گئی, ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اور اسباب ہیں جس پہ ہم نے بات کی کہ یہ ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ٹرانسمٹ ہوا ہو.
हम ये बात कर रहे हैं। अब अगर एक चीज़ हो गई तो मैं क्या करूं, मुझे बताएं कि मैं जब उसको एडमिट भी कर रहा हूं उसकी मैं लोगों की इलाज की बात ना करूं, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने की बात ना करूं, जो जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई की बात ना करूं, अगर मैं ये सारा ना करूं तो फिर और मेरे पास ऑप्शन क्या रह जाता है, मैं क्या करूं। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉसिबल है चीज़ें हम वो कर रहे हैं, बाकी आपकी जो राय है उसका मैं एहतराम करता हूँ। एक मिनट जी ये माइक हम कर लो, आपके पास कमा लिया ये जो वलिका में बड़ा इशू उठा है, वलिका भी है लेकिन लांडी भी है, हैदराबाद में सीएससी के हॉस्पिटल है, क्या वहाँ पे भी आपने तहकीकात कोई शूटिंग का अचानक कोई मतलब ऐसा वायरस या कोई पहले दूसरे हॉस्पिटल में आपने ऐसी स्क्रीन कोई इशू करवाई? मैंने बताया अभी ये कि हमने खैर एक तो वो SOPs फॉलो करने के लिए पहले स्टेशन थी अपनी जगह, लेकिन स्क्रीनिंग कराने के लिए भी हमने कह दिया है। और मैंने अभी बताया आपको कि लांडी हॉस्पिटल में जो हम स्क्रीनिंग करा रहे हैं 2000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, 10 केसेस वहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव हैं और उसकी मजीद हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं उसकी कि उनके असबाब क्या हो सकते हैं। जी जी ये एक मिसाल तो बन गई, पता चल गया वलिका अस्पताल से, लेकिन अब एक कराधान में जमा हुई है असेंबली में, इस इशू को लेके महकमा हेल्थ, महकमा लेबर या सिंध हुकूमत के दीगर इदारे मिलकर इस जो HIV का इशू है, जैसे उन्होंने लाड़काना का जिक्र किया, इस पे कोई ऐसी हिकमत अमली हो सकती है, कोई पार्लियामानी कमेटी बन सकती है या कोई ऐसी आला से तरह कोई कमेटी बन सकती है कि इस पूरे सूबे सिंध में इस HIV के मसले को देखा जाए ताकि इन केसेस को किस तरह रोका जा सकता है, या सिंध के दीगर इलाकों में अगर इस तरह के इशूज हैं तो उनको कैसे देखा जा सकता है। देखें जमाल साहब, इस पे अगर कोई भी शख्स बशमूल आप लोगों के भी कोई भी अगर राय देना चाहे, मशवरा देना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर पार्लियामान असम्बली कोई कमेटी बनाती है बहुत अच्छी बात है, उस पर बैठ के बात करें और हुकूमत को राय दें, गाइड करें। हमने जो अभी मैं सिर्फ अगर हमारे महकमे के हवाले से बात करूँ तो ये सारी चीज़ हुई, उसमें जो ये मेरे साथ कुछ अफराद बैठे हैं, कुछ और भी हम शामिल करेंगे। एक हम स्टीयरिंग कमेटी इस पर वैसे बना रहे हैं इन माहिरीन पर मुश्तमिल, वो हमें गाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म इस पर हम क्या क्या स्टेप्स हमें जो है वो लेने चाहिए, क्या क्या इकदाम हमें करने चाहिए, तो हम करेंगे ज़रूर उसके लिए। आपने तो कर लिया ना एक ज़्यादा जी आपने पूरी डिटेल बता दी, सब लोगों ने पूछा। मुझे ये बता दें कि हॉस्पिटल्स में जो जनरली प्रोटोकॉल होता है मेडिसिन मतलब पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उस प्रोटोकॉल को चेक करने के लिए ताकि वो चीजें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उसके लिए तो हमारे पास पूरे सिंध में कोई डेडिकेटेड स्टाफ है, यानी DHO या सीनियर डॉक्टर्स वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, नर्स भी अपना काम कर रही होती है, डॉक्टर भी इलाज कर रहा होता है, लेकिन वो जो प्रोटोकॉल होता है वो भी देखना एक प्रॉपर काम है। जैसे कोई भी सवाल आपका क्या तो उसकी नीति क्या है? आप खुद भी रेगुलर भी हॉस्पिटल्स में नजर नहीं आते आप? देखें मैं आपसे इस करूँ, जो MS होता है ना जी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है इसका, हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई एक हेड होता है, वो सिर्फ डॉक्टर नहीं होता है। इंतज़ामिया पूरी जो है उसको देखनी है, और ये जो सारी चीज़ें आप कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी में शामिल होता है कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही है। तो इसमें जवाब आ जाए वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। अगर सीधे डॉक्टर साहब से जी आप बता दें भाई। देखिए इसमें जो जैसे मैंने कहा MS रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके हर हॉस्पिटल के अंदर उसूलन एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, पेशेंट सेफ्टी का एक डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम यही होता है कि जी ये सिरिंज रीयूज तो नहीं हो रही, अगर कोई इन्फेक्शन होता है क्यों हो रहा है, वो सारी उसकी एनालिसिस करने के बाद उसकी और वो रिपोर्ट भी करता है हायर अथॉरिटी। जैसे हम इनके हॉस्पिटल पे, हमारे हॉस्पिटल बोर्ड तक जाती है वो बात, ताकि वो इसलिए उस पर असल में उस किस्म के लोगों के ट्रेन लोग भी नहीं हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग भी शुरू हुई है, बहुत खान भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ताकि एक क्रिटिकल मास डेवलप करना होगा ताकि तमाम हॉस्पिटल्स में वो लोग हों। उस पर फिर मैं इनसे गवर्नमेंट से भी करेंगे कि वो कुछ ऐसी पोस्टें क्रिएट करें ताकि ये फिर आइंदा की चीज़ें ना हो उसकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।